اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 59 سے انشاءاللہ عز و جل آج اپنے سلسلہ کرام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فبدل الذین ظلموا، تو بدل دیا ظالموں نے قولاً بات کو، غیر الذین جو ان کے علاوہ فرمائی گئی تھی، قیل لہم ان سے کہا گیا کہ فانزلنا علی الذین ظلموا، کہ ہم نے آسمان سے ان پر کیا اتارا، ظلم اتارا، عذاب اتارا، رجزا من السماء، اور رجز اتارا آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بدلہ ان کی فسق کا، ان کی بے حکمی کا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی اس کے سوا، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا اور بدلہ ان کی بے حکمی کا یا فسق کا۔ اس آیہ کریمہ کی دو تفسیر کی گئی ہیں۔ پہلی تفسیر تو یہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نفس کو دنیا کی بستی میں بھیجا گیا اور اس کو حکم دیا گیا کہ اعضائے جسم کو جس طرح چاہے استعمال کر، دنیا کی نعمتیں کھاؤ پیو، اور یاد رکھنا کہ دروازہ حیات جو ہے، یعنی زندگی کا جو دروازہ ہے، اس میں رب کی اطاعت کرتے رہنا، توبہ کرتے ہوئے جانا، خطائیں معاف ہونے کی دعا کرتے ہوئے جانا۔ یہ اگر کام کرو گے تو تمہیں بڑا چرچا ملے گا، تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ مگر اس ظالم نفس نے نہ کوئی ڈھنگ کی بات کی، نہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا، صرف دنیا کی ہی طلب میں مشغول رہا، دنیا کی یاد میں یہ کھو گیا اور آخرت کو بالکل بھول گیا۔ فکر معاش، یعنی روزی کے ہی چکر میں یہ لگا رہا، بس پیسے کمانے کے چکر میں یہ لگا رہا اور اپنی آخرت کو یہ بھول گیا۔ کھانا ذکر الہی کے لیے تھا، مگر نفس نے سمجھا کہ یہ زندگی کھانے کے لیے ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس غافل نفس پر عذاب الہی موت کی شکل میں نازل ہو گیا، اور تمام دنیاوی جو اس کے پاس نعمتیں جمع تھیں وہ اس کو چھوڑنی پڑ گئیں۔ یہاں پر یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ موت جو ہے وہ غافل شخص کے لیے عذاب ہے، اور جو شخص آلریڈی موت کی تیاری کر چکا ہے اس کے لیے موت جو ہے وہ باعث مسرت ہے، خوشی کا سبب ہے کہ اسے اپنے یار سے ملنا ہے، جلوہ یار کو اس نے دیکھنا ہے۔ اس لیے جو شخص آلریڈی اس کی تیاری کر چکا ہے اس کے لیے تو پرابلم نہیں، پرابلم اس کے لیے ہے کہ جو اس سے غافل ہے۔ یہ جو اولیاء کرام ہیں ان کی جو دن ہوتے ہیں ان کو ہم مناتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ان کا عرس منا رہے ہیں۔ عرس کا مطلب ہوتا ہے شادی کا دن۔ اب عرس کو شادی کا دن کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس دن ان بزرگوں کی وفات ہوتی ہے، اور وہ وفات جو ہے اس وفات پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ شادی میں بھی کیا ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، شادی میں بھی انسان مسرت کا اظہار کرتا ہے، دوسروں سے ملتا ہے، اپنی خوشیوں کو دوبالا کرتا ہے۔ تو یہ لوگ بھی جب فوت ہوتے ہیں، دنیا سے ان کا انتقال ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رب کے آلریڈی ہی نیک بندے ہوتے ہیں۔
تو جب یہ وہاں جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو عرس کا نام دیا گیا کہ یہ ان کی عرس کا دن ہوتا ہے. کیوں کہ یہ لفظ ڈرائیو کہاں سے ہوا؟ لفظ یہ ڈرائیو ہوا کہ جو وہ حدیث پاک ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نیک بندے سے سوال کرے گا، فرشتے آئیں گے قبر میں سوال کرنے کے لیے کہ ما ربو کا ما دینو کا من ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. یہ 3 سوال ہوں گے. تو جب جواب اس یہ بندہ دے دے گا نا، جب مسلمان بندہ اللہ کا نیک بندہ جواب دے دے گا، تو فرشتے اس کو کہیں گے کہ سو جا. کیسے سو جا؟ نمرۃ العروس، ایسے سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے. عروس دلہن کو کہا جاتا ہے. تو یہ لفظ عرس کا لفظ عروس سے ڈرائیو ہوا کہ اس وقت اس کو تمام تر راحتیں اور مسرتیں مل جاتی ہیں کہ جب وہ اس امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے کہ عروس ہو جاؤ، عروس کی طرح سو جاؤ. ٹھیک ہے، نمرۃ العروس کہ ایسے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے. تو یہ لفظ عرس کا لفظ عروس سے ڈرائیو ہوا. اور عرس کہتے ہیں کہ یہ لوگ خوشی اور شادمانی میں سوئے ہوئے ہیں، اور خوشی اور شادمانی نے اس چیز کی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں. تو اس لیے یہ اس لفظ کو اس کو ان کے دن منانے کو عرس کہا جاتا ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ عقائد، فرائض و واجبات، نفل و مستحبات، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایمان کی محافظ ہیں. اور آپ کے سامنے اگر صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کو اگر اس مثال سے بیان کیا جائے کہ جو چور ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے اس دیوار کو توڑتا ہے کہ جو دیوار ذرا کچی ہوتی ہے. فرض سب سے پکی دیوار ہے، اور واجب جو ہے یہ فرض جو ہے عقائد جو ہیں وہ پہلی دیوار ہے، اور مستحبات جو ہیں وہ آخری دیوار ہے، یہ جو کچی دیوار ہے. اب شیطان چور جو ہے نا وہ سب سے پہلے مستحبات کی دیوار کو توڑتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے مستحبات کو چھوڑ دیتا ہے. مستحبات کو جب وہ چھوڑے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ آہستہ آہستہ کرتے سنتیں بھی چھوڑے گا. اب جب وہ سنتیں چھوڑے گا تو پھر وہ واجبات چھوڑے گا. جب وہ واجبات چھوڑے گا تو وہ ڈیفینیٹلی فرائض کو بھی چھوڑ دے گا. اس طرح کرتے 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 وہ پھر گناہ صغیرہ میں مبتلا ہوتا ہے پہلے، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور انسان جب گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو گناہ میں ایسی لذت ہوتی ہے کہ پھر انسان جو ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا، پھر انسان اس میں دھستا چلا جاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہو جائے کسی پر کہ اس کو چھوڑ دے سو چھوڑ دے، ادروائز اس کے لیے چھوڑنا ممکن نہیں رہتا. یہ گناہ کی لذت ہی ایسی ہوتی ہے. اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ تسکین کے لیے گناہ مت کرو، کہ تسکین تو چلی جائے گی لیکن گناہ باقی رہے گا. اور مشقت کے لیے نیکی مت چھوڑو، کہ مشقت تو چلی جائے گی لیکن نیکی ہمیشہ لکھی رہے گی. ٹھیک ہے، امام ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ اس طرح نہ گناہ کرو اور نہ نیکی چھوڑو اس ڈر سے کہ میں نہیں کر سکتا. نہیں، گناہ چھوڑ دو اور نیکیاں جو ہے وہ کرتے رہو. آیت نمبر 60 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے پانی مانگا، لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے واسطے، سوری میں نے قوم سے کہہ دیا، اپنی قوم کے واسطے جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، اس سے 12 چشمے جاری ہو گئے. قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ، تو بے شک جان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا جو مخصوص جگہ تھی اس کو. مشربہم، کہ وہ اس سے پئیں. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے کھاؤ اور پیو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین،
اور زمین میں فساد اٹھاتے ہوئے نہ پھرو، یعنی زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھیلو۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر ہے کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو، تو اس سے پانی چشمے 12 چشمے اس سے بہنے لگے۔ ہر گروہ نے اپنی اپنی جو مخصوص جگہ کو پکڑ لیا، اور اس اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، کیونکہ یہ اللہ کا رزق ہے کہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ صوفیہ کرام اس آیہ آیہ مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانی روح اور اس کی صفات یہ مثل موسیٰ اور بنی اسرائیل ہیں کہ وہ اپنے رب سے حکمت اور معرفت کا پانی مانگ رہے ہیں۔ روح کے پاس لا الہ الا اللہ کا عصا ہے، جس میں وہ نفی و اثبات کی ضربیں لگاتا ہے، کہ نفی اور اثبات کی اس میں 2 چمکتی ہوئی شاخیں بھی ہیں، اور اس کی روح کو بارگاہ الہی میں وہ لے آئی ہیں۔ روح کو حکم ہے کہ یہ عصا اس دل پر مارے کہ جو کہ پتھر کی مثل ہے یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس چوٹ سے کیا ہوگا کہ بفضل الہی اس چوٹ سے کیا ہوگا، 12 چشمے نکلیں گے۔ اب 12 چشمے کیا ہیں؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ صوفیہ فرماتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، اور صفات انسانی کے بھی 12 گروہ، 5 ظاہری حواس، یعنی انسانی جو صفات انسانی ہیں وہ بھی 12 طرح کے جو ہے وہ گروہوں میں تقسیم ہیں۔ 5 جو ہیں وہ ظاہری حواس ہیں۔ کون کون سے حواس سے؟ خمسہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ قوت باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، چکھنے کی قوت، سننے کی قوت، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا دیکھنا، چکھنا، سونگھنا، سننا اور چھونا، یہ 5 قسم کی قوتیں جو ہے نا یہ ظاہری ہمارے گروہ ہیں۔ پھر 5 باطنی حصے ہیں، ٹھیک ہے۔ باطنی حصے بھی صوفیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی باطنی حصے ہیں کہ جو صرف اولیاء کو ہی وہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، جیسے کہ حافظہ ہو گیا، جیسے کہ دل کا کسی کی جانب مائل نہ ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اب نفس جو ہے، نفس نے ان میں سے ہر ایک جو جگہ ہے، جو گھاٹ ہے، اس کو وہ پہچانتی ہے۔ دل کا جو جگہ ہے وہ ہے تقوی اور اطاعت، روح کی جو جگہ ہے وہ ہے کشف اور مشاہدہ، اور یہ روح کی حقیقت کے جو ہے وہ اس کو روح کی حقیقت کی تابع ہیں یہ باتیں ساری، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کو کہا کہ اپنے اپنے چشمے کیونکہ یہ ایک واقعے کی جانب یہ توجہ مبذول کرائی گئی ہے، لیکن اس کی اگر ہم معرفت کے اعتبار سے اس کو دیکھیں تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو انہی بتایا گیا کہ ہر ایک نے اپنی اپنی گھاٹ کو لے لیا۔ اب دل نے کیا لیا، روح نے کیا لیا، اس کے بعد جسم نے کیا لیا، اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے ظاہری اعضاء نے کیا کیا چیزیں لے لی، تو ان چیزوں کو صوفیہ نے عارفانہ انداز میں بیان کیا۔ آگے جو فرمایا گیا کہ یہ حقیقی، یعنی اللہ نے کہا کہ کھاؤ اور پیو، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، تو یہ حقیقی رزق کھاؤ پیو، لیکن دین کو دنیا کے بدلے میں نہ بیچو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو زمین میں فساد پھیلانے والے بن جاؤ گے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نفس کو ہم اپنی خواہشات کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ آج ہم دین کو اپنی خواہشات کے آگے بیچ دیتے ہیں۔ اولیاء کرام کی اگر تاریخ کو آپ دیکھیں
تو اولیاء کرام نے کبھی بھی اپنی نفس کی بات نہیں مانی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک دفعہ مرغی کھانے کا دل آیا، تو آپ نے اپنے جو مریدین تھے ان سے کہا کہ سوکھی روٹی لے آؤ، اور وہ سوکھی روٹی جو کہ 2-3 دن پرانی ہے۔ اب مریدین بڑے حیران ہوئے کہ حضرت نے یہ کیا بات کر دی۔ حضرت نے کہا کہ جو میں نے تم سے کہا ہے وہ کرو۔ وہ کہتے ہیں مرتے کیا نہ کرتے۔ مریدین نے کہا ٹھیک ہے حضرت، آپ کا حکم ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں۔ اب وہ گئے روٹی کو ڈھونڈنے کے لیے۔ خیر بڑی مشکل سے ان کو 2-3 دن کی روٹی پرانی مل گئی۔ اب حضرت کو لا کے دی، حضرت نے وہ کھانا شروع کر دی۔ مریدین دیکھ رہے ہیں بیٹھے کہ یہ حضرت ہمارے کر رہے ہیں۔ جب وہ کھا چکے روٹی تو پوچھا حضرت یہ کیا ماجرا، آپ نے اچانک کہا روٹی لے، اور وہ بھی 2-3 دن پرانی، اور ساری روٹی آپ کھا گئے۔ تو حضرت فرماتے ہیں میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا کہ آج مرغی کھاؤ۔ اگر میں آج اپنے نفس کی مان لیتا تو کل میرا نفس مجھے اور برائیوں کی طرف مطلب اور چیزوں کی طرف راغب کرتا، پھر یہ آہستہ آہستہ کرتے 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 مجھے برائیوں کی طرف راغب کر دیتا۔ تو میں نے آج ہی اس کی بات نہ مان کر اس چیز کا عہد کو پختہ کر دیا کہ اگر میں نفس کی مانوں گا تو پھر نفس میری نہیں مانے گا، اور اگر نفس میری نہیں مانے گا تو وہ مجھے ہمیشہ پھر برائیوں کی طرف رغبت دلائے گا۔ تو ایسے صوفیہ ہیں، اسے یہ ہرگز تاثر نہیں، میں نہیں دینا چاہ رہا کہ آپ اچھا کھانا نہ کھائیں، نہیں، کھانا ضرور کھائیں، اچھا کھانا کھائیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج اس نے کہا کہ جی آج آپ جو ہیں وہ پیزا کھا لے، کل آپ جو ہیں وہ پاستا کھا لیجئے گا، پرسوں وہ میری نفس ہے نا ہمیں ایک ہفتے کا پلان دے دیتا ہے۔ آج میں نے پیزا کھانا ہے، پھر میں نے زنگر برگر کھانا ہے، پھر میں نے پاستا کھانا ہے، پھر میں نے بریانی کھانی ہے، پھر میں نے کڑھائی کھانی ہے، ٹھیک ہے، پھر میں نے کچھ اور جو ہے فاسٹ فوڈ کھانا ہے میں نے۔ تو یہ نفس کی نہ مانیں، نفس کی جب ہم مانیں گے نا تو پھر ہم اپنی ہی زندگی کا گھیرا تنگ کرتے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفس کی اس سازشوں سے محفوظ رکھے۔ آیت نمبر آگے جو آیت ہے، آیت نمبر ہے 61۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے کہا ہے موسیٰ، لن نصبر علی طعام، کہ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ ہوگا، واحد ایک کھانے پر، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ یخرج لنا، تو اپنے رب سے دعا کیجئے کہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں، یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ زمین کی جو اگائی ہوئی چیزیں ہیں وہ نکالے، من بقلہا، زمین کی اب اگائی ہوئی چیزیں کیا ہیں، من بقلہا ساگ ہے، وقثائہا اور ککڑی، وفومہا اور گیہوں یعنی گندم وغیرہ، وعدسہا اور مسور یعنی مسور کی دال، وبصلہا اور پیاز۔ قال اور فرمایا اتستبدلون الذین، تو فرمایا کہ کیا تم جو ہے وہ بدلنا چاہتے ہو ان کو، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، یعنی تم بدلنا چاہتے ہو ادنا چیزوں کے ذریعے جو کہ بہتر ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے، تو یعنی تم سے مراد یہاں بنی اسرائیل ہے، کہ جب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ ہم سے تو ایک کھانے پر ہرگز سبز نہیں ہوگا، یعنی منو سلوا ان پر اتر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں بھائی ہم ایک کھانے پر خالی منو سلوا ہی کھاتے رہیں ساری زندگی، آپ نہیں بھائی نہیں، ہمیں کیا کیجئے کہ ہمیں کوئی رب کی طرف سے کہیے کہ زمین کی کوئی اگائی ہوئی چیزیں دے، مثلا ساگ ہو گیا، ککڑی ہو گئی، اس کے علاوہ جو ہے وہ مسور کی دال ہے، پیاز ہے، ایسی چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ادنا چیزیں حاصل کرنے کے لیے اعلیٰ چیزوں سے ان کو بدل رہے ہو، تم تو خیر کو بدل رہے ہو۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آخرت کی نعمتیں، ایمان، تقوی، عشق رسول اور اللہ کی محبت، یہ سمجھ لے منو سلوا ہیں۔
اور یہاں کی لذتیں، دنیا کی لذتیں گویا کہ ادنا غذائیں ہیں۔ اب ہم من و سلوہ کو چھوڑ کر ایمان، تقوی، عشق رسول اور اللہ کی محبت، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر ہم دنیا کی غذاؤں میں ملوث ہو گئے ہیں۔ دل کو دنیا کی غذاؤں کی طرف ہم نے راغب کر لیا ہے۔ ہم نے ہم نے تقوی پرہیزگاری کی جگہ ہم نے فسق و فجور کو اپنے اوپر حاوی کر لیا۔ ہم نے عشق رسول کو اور اللہ کی محبت کے بدلے میں ہم نے عشق دنیا لے لیا، عشق مجازی لے لیا۔ ہم نے سودا کیا من و سلوہ کے بدلے میں دنیا کی غذاؤں کا۔ جب یہ دنیا کی غذائیں ہم نے لے لی تو اب ہمارے اندر وہ دنیا کی غذاؤں کی ہی غلاظت موجود ہے۔ وہ غلاظت کبھی حسد کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی بغض کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی غیبت کی صورت میں سامنے آتی ہے، کبھی چغلی ہے، کبھی شماتت ہے، اس طرح کی اور برائیوں کے سامنے کی وجہ سے وہ جو غلاظت ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں من و سلوہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، نہ کہ دنیاوی غذاؤں کی طرف۔ تو دنیاوی غذاؤں کی ہم طلب کریں گے تو پھر من و سلوہ سے ہم محروم کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 61 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اہبتو مصرن، اتر جاؤ اس شہر میں، فإن لکم ما سألتم، کہ جو مانگا تھا تم نے، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اتر جاؤ تم کسی شہر میں، پس تم جو حقیقت یہ ہے کہ بے شک تم نے، تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے مانگا۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور مقرر کر دی تمہارے اوپر خواری اور فقیری کو، ذلت اور مسکینی کو، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور تم لوٹے اللہ کے غضب کی طرف، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور یہ بدلہ اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو بغیر حق کے، بلا کسی وجہ کے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ بدلہ ان کی نافرمانی کا ہے اور وہ حد سے بڑھنے لگے یا وہ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ مفہومی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اچھا مصر یا کسی اور شہر میں اترو، ٹھیک ہے، اور تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا، اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور مسکینی کو، اور خدا کے غضب میں لوٹے۔ یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے۔ یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑھنے کا۔ صوفیہ کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے کہ بنی اسرائیل نے خباثت نفس کی وجہ سے ایک کھانے پر صبر نہ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے ادنا کھانوں کی درخواست کی تھی، تو ایسے ہی نفس امارہ اس غیبی کھانے پر صبر نہیں کرتا جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، بلکہ یہ نفس امارہ موسیٰ جو ہے وہ موسیٰ قلب سے، موسیٰ علیہ السلام سے، وہ جو دل ہے وہ عرض کرتا ہے کہ رب سے دعا کر کے ہم کو وہ کھانے والا جو کہ بشریت کی زمین سے پیدا ہوا ہے، اب اس کے حوالے سے کہ بشریت کی زمین سے جو پیدا ہوا، حیوانیت کا وہ ساگ اور لذات جسمانیہ کی ککڑیاں، اور پھر قلب موسیٰ جو ہے، یعنی موسیٰ جو ہے، موسیٰ قلب جو ہے، بیسیکلی موسیٰ قلب کو موسیٰ علیہ السلام سے تشبیہ دے رہے ہیں صوفیہ کہ موسیٰ قلب جو ہے وہ پھر اس کی طرف ارشاد ہوتا ہے کہ تم عالم ارواح کی
یہ جو وادی تھی نا، یہ وادی میں جو پھنس گئے تھے، جہاں منسلوا اترا تھا، وہ تیا وادی تھی یا تی وادی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تم عالم روح کی یا عالم ارواح کی تی سے عالم سفلی کے شہر میں جاؤ. وہاں تم کو یہ جتنے بھی تمہارے ادنا مطالبات ہیں نا، وہاں سب تمہیں ملیں گے. اس نفس پر ذلت اور مسکینی کو ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ ذلت اور مسکینی کو اس پہ ڈالا، تو اب یہ نفس جو ہے، یہ نفس انسان کو ہر برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، ہر برائی کی طرف یہ اس کو لے کر جاتا ہے. انسان شامت اعمال کی سبب سے وہ برائیاں کر بیٹھتا ہے کہ جس کی نظیر نہیں ملتی، اور نفس اس کو اس کی رغبت دلاتا ہے. اسی لیے صوفیہ کرام سب سے پہلے انہوں نے اپنے نفس کو مارا. نفس کو مارنے کے بعد وہ کوئی غوث کے درجے پر فائز ہے، کوئی کتب کے درجے پر فائز ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے مرغی کھا رہے تھے. بلکہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ذکر کر دوں اس واقعے کا، کہ ایک عورت آئی، اس نے اپنا بچہ حضور غوث پاک کے مدرسے میں داخل کروا دیا. اب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو داخل کیا. وہ بچے کا کچھ وظائف وغیرہ دیے، کچھ روحانیت کی باتیں اس کو بتائیں، اور اس کو کہا کہ یہ کام کرو. بچہ جب آیا تھا تو بڑا ہیلدی تھا، صحت مند تھا، لیکن وہاں رہنے کے بعد بچہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا. اب ایک دن حضرت غوث پاک اور وہ بچہ دونوں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں. بچہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے اور حضرت جو ہے وہ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں. اچانک اس کی ماں اوپر سے آ گئی. جب بچے کو دیکھا کہ وہ سوکھی ہوئی روٹی کھا رہا ہے اور حضرت خود جو ہیں وہ بھنی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں، تو اس کا دل جل گیا، اور اس نے حضرت کی بارگاہ میں آ کر ادب سے کہا، حضرت میں نے اپنے بچے کو آپ کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ نے میرے بچے کو اتنا کمزور کر دیا اور اس کو سوکھی روٹی کھانے کو دے رہے ہیں، اور خود جو ہیں آپ بھنی ہوئی مرغی تناول فرما رہے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، بلکہ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت نے کیا کیا کہ مرغی کی جتنی بھی ہڈیاں تھیں نا، ساروں کو جمع کیا، ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جاؤ. تو اب وہ جتنی بھی ہڈیاں تھیں نا، وہ ساری مرغی بن کر کھڑی ہو گئی، یعنی وہ زندہ ہو گئی وہ مرغی. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا اس مقام تک پہنچ جائے گا تو پھر وہ بھی مرغی کھائے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت، یہ ان کی اس بڑھیا کے سامنے ایک حکمت سے اس معاملے کو سلجھانا، یہ نفس مارنے کے بعد ہوتا ہے. حضرت جو ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ کہنا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بہت مشکل ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی جنگلات میں انہوں نے جا کر اللہ کی عبادت کی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پہاڑوں میں، کرخ کے پہاڑوں میں، کہ جہاں پر لوگ دن میں، جنگلات میں ہے کہ جہاں پر دن میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں حضرت رات میں جا جا کر باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے نفس کو، اور خالی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہی نہیں بلکہ باقی سلاسل کے بزرگ بھی جو ہیں، انہوں نے بھی اپنے نفس کو مارا، تبھی اتنا بڑا مقام اور منصب لیا. ادروائز اتنا آسانی سے یہ مقام اور منصب حاصل نہیں ہوتا. آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 62 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور والنصارى، اور جو نیز یہودیوں اور نصرانیوں، والصابئین، اور ستارہ پرست یعنی عیسائی لوگ، من آمن باللہ والیوم الآخر، اور جو کہ ایمان لے آئے اللہ کے اور پچھلے دن کے، وعامل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم،
اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ بے شک ایمان والے نیز یہودیوں اور نصرانیوں اور ستارہ پرستوں میں سے وہ جو کہ سچے دل سے اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان لائے نیک کام کریں، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ ہی کچھ غم ہے۔ صوفیہ کرام اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان کی چند قسمیں ہیں، چند نوعیتیں ہیں۔ نمبر ایک کیا ہے؟ تقلیدی رسمی ایمان، یہ پہلی قسم انہوں نے بیان فرمائی کہ رسمی ایمان ہو۔ دوسری قسم ہے عادی ایمان ہو۔ تیسری قسم ہے تحقیقی ایمان۔ اب کسی کے دیکھا دیکھی محض باپ داداؤں کی پیروی پر بغیر تحقیق کے مسلمان بن جانا، یہ رسمی ایمان ہے، تقلیدی رسمی ایمان کہلاتا ہے۔ اور اگر عقیدہ درست نہ ہو، فقط لوگوں کی شرم سے نماز وغیرہ پڑھ لینا اور ایمان کے جو رسمیں ہیں ان کو ادا کر لینا، یہ رسمی ایمان کہلائے گا۔ ایک تو ہے تقلیدی رسمی ایمان، ایک ہے رسمی ایمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ رسمی ایمان کہلائے گا۔ عبادت سے مجبور ہو کر عبادت کرنا عادی ایمان ہے، ٹھیک ہے؟ یہ عادی ایمان ہے۔ تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی یہ تینوں قسمیں ناقص ہیں۔ ہاں، جس کا دل جو ہے وہ معرفت کے نور سے اگر منور ہو جائے اور وہ اس نور قلبی سے اللہ اور یوم آخرت کو پہچاننے پر پہچان جائے اور اپنی جو اس کی انا ہے اس کو ختم کر دے، تو پھر کچھ بات بن سکتی ہے، ادروائز ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور تحقیقی ایمان کیا ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ تحقیقی ایمان یہ ہے کہ وہ ایمان کی جو حقیقت ہے اس کو سمجھے، توحید کے دریا میں وہ غوطہ لگائے، لا الہ الا اللہ کی تلوار سے وہ اپنا سب کچھ فنا کر کے صرف الا اللہ کی برکت سے باقی باللہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور صوفیہ پھر فرماتے ہیں کہ ایک ایمان فطری بھی ہوتا ہے جو کہ میثاق کے دن بلا کہہ کر سب کو حاصل ہو گیا، الستو بلا، ٹھیک ہے؟ یہ الستو یوم الست کو جو اللہ نے معاہدہ لیا تھا کہ اللہ نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا تھا بلا الست بربکم، کہ بے شک کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں، صوفیہ بزرگ، کہ ایمان فطری کیا ہوتا ہے کہ میثاق کے دن بلا کہہ کر سب کو حاصل ہوا ہے ایمان فطری، مگر اس ایمان میں سعید اور شقی میں فرق نہیں تھا کہ کون سعید ہے کون شقی القلب ہے۔ جب یہ اپنی ماؤں کے پیٹ میں آئے تب کاتب تقدیر نے کیا کیا؟ تب اس نے ان کی سعادت اور شقاوت جو ہے وہ لکھ ڈالی۔ یعنی ہمارے لیے، بظاہر ہمارے لیے یہ کلام ہو رہا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ کون شقی ہے اور کون سعید ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن کاتب جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، کاتب تقدیر جو ہے، اس نے اس کو تو پتا تھا سارا معاملہ، لیکن ہمارے اعتبار سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ کون جو ہے وہ وہ سوری کون شقی ہے کون سعید ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں یہ چیز واضح کر دی کہ کون سعید ہے اور کون شقاوت پسند ہے۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس بچے کو حضرت خضر نے قتل کیا تھا وہ کافر پیدا ہوا تھا۔ اب پہلی حدیث میں میثاقی ایمان مراد ہے، اور یہ جو دوسری حدیث ہے نا، اس میں چونکہ ماں کے پیٹ میں ہی جو تھا وہ دوسری حدیث میں نا
حضرت خضر نے جس بچے کو قتل کیا وہ کافر پیدا ہوا تھا. اب حضرت خضر کو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بچہ جو ہے وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، اور وہ آگے چل کر کفر کرے گا. یہاں پر دو باتیں ہیں. ایک تو حضرت خضر کو، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا، جس میں پانی پی لوں، جسٹ ایک منٹ پلیز. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ وہ بچہ مسلمان تھا اور ان کو پتا تھا خضر علیہ السلام کو کہ وہ بچہ آگے چل کر کافر ہو جائے گا، اس لیے قتل کیا. اور باقی دوسرا یہ ہے، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس لیے اس کو قتل کیا بچے کو کہ وہ کافر پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور آگے بھی چل کر اس نے کفر ہی کرنا تھا، اس لیے اس کو کہیں پہ قتل کر دیا گیا. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں ایمان کے چار مقام ہیں. ایک بطن مانوی، جسے صوفیہ کرام یا الکتاب کہتے ہیں. دوسرا مقام بلا، جسے مولود مانوی کہا جاتا ہے. تیسرا جو ہے، تیسرا بطن سوری، اور چوتھا مولود سوری. اب بطن لائک جو ہے وہ سوری کیا ہے یا الکتاب کیا ہے، بطن مانوی جو ہے میں پہلا جو مقام ہے، یہ ہے اللہ کا علم ہے، جس میں سعید اور شقی کا فرق موجود ہے. اسی طرح حدیث پاک میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ السعید و سعید فی البطنی، کہ ماں کے پیٹ میں جو سعید ہوتا ہے وہ بھی واضح ہے، اور ماں کے پیٹ میں جو شقی ہے وہ بھی واضح ہے. ایک حدیث ہے، اس کی طرف اس چیز کا اشارہ ہے. اور پھر جو دیگر ہے مولود مانوی، سوری اور مولود سوری، اس کا بھی اکابرین نے، صوفیہ اکابرین نے کہا کہ مولود مانوی کیا ہے؟ مولود مانوی ہے پیدائش کے بعد اس کی حقیقت کی وضاحت. تیسرا بطن سوری کے اعتبار سے وہ لکھتے ہیں کہ سوری مطلب کہ جو اللہ کے علم میں واضح ہے کہ سعید اور شقی ہے، لیکن جو بھی معاملات ہیں اس کے دنیا میں آنے کے بعد اس کے کیا معاملات ہیں وہ سوری کے تحت آئیں گے. اور مولود سوری کیا، کہ جو بچہ پیدائشی طور پر ہی جس فطرت پر پیدا ہوا ہے تو اسی فطرت پر وہ رہے، تو یہ فطرت اس کی سوری جو ہے، مولود سوری جو ہے اس کے حکم میں شمار کی جائے گی. اب علم اللہ کی سعادت اور شقاوت نہیں بدل سکتی. ایسا نہیں ہے کہ ہم علم والے ہو جائیں اور ہم جو ہیں وہ سعید ہو جائیں، یا علم والے ہو جائیں تو ہم شقی ہو جائیں. نہیں، جو ہماری تقدیر میں اللہ نے شقاوت یا سعادت لکھی ہے وہ ہمیں ملنی ہے، لیکن اس میں ہم مجبور نہیں ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ بس اللہ نے جو لکھ دیا ہم نے وہی کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ہمارے کرنے کا رزلٹ لکھا ہوا ہے کہ ہم جو ہیں ہم کیا کریں گے. ہم نیک کام کریں گے یا ہم برائیوں میں ملوث ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ہمیں دونوں راستے دے دیے ہیں، اچھائی کا بھی اور برائی کا بھی. تو ہم مجبور محض نہیں ہیں، نہ مختار کل ہیں کہ ہم بالکل مجبور ہیں کہ اللہ نے جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے، یا جو ہم بالکل مختار ہو جائیں کہ ہم کہیں جی ہمیں کل اختیار حاصل ہو گیا. نہیں، بلکہ ہم مڈل میں ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں نہ انسان مختار کل ہے نہ مجبور محض ہے، بلکہ وہ درمیان میں ہے. تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے جو لکھا ہم نے ویسا کرنا تھا. اللہ نے اپنے علم ازلی سے جان لیا اور اللہ نے اس کو اپنے پاس لکھ لیا. اب اگلی آیت کریمہ میں، آیت نمبر 64 میں، 63 میں اور 64 میں اللہ خیر شاہ فرماتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر طور کو اونچا کیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا، تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اور اس مضمون کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. ثم تولیتم، پھر اس کے بعد، من بعد ذالک، ثم تولیتم من بعد ذالک، اس کے بعد تم پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، و رحمت اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تم پر نہ ہوتی تو تم ٹوٹا، تم خاسرین میں سے ہو جاتے، تم نقصان پانے والوں میں سے ہو جاتے. یہ اس کا مفہومی ترجمہ کہ جب ہم نے آیت نمبر 63 اور 64 دونوں کا، کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو اونچا کیا، تو جو کچھ ہم تم کو دیتے ہیں زور سے، اور اس کے مضمون کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. پھر اس کے بعد تم پھر گئے، تو اللہ کا فضل اور رحمت اگر تم پر نہ ہوتی تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے. اس آیہ کریمہ کی تفسیر، دو طرح کی تفسیر صوفیہ نے کی. صوفیہ نے پہلی تفسیر یہ کی کہ طور کو سب نے معلق دیکھا، مگر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی بعض نے شوق سے عہد کیا اور بعض نے خوف سے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی خطاب اور ایک ہی معجزہ بعض کے لیے ہدایت اور بعض کے لیے گمراہی کا سبب ہوتا ہے. جب خوف والوں پر خوف والوں پر جب رسوائی آئے گی تو ان پر برہان جو ہے، دلیل جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. دلائل کا پہلے آپ ان کے سامنے انبار لگا دیں، وہ نہیں مانیں گے، وہ صرف خوف سے مانیں گے. پھر رب نے جو فرمایا کہ ہمارے احکامات قوت سے پکڑو، اس سے معلوم ہوا کہ احکام کے لیے قوت ربانی چاہیے، نہ کہ جسمانی طاقت چاہیے. یہاں تائید الہی درکار ہے، یعنی اپنی کمائی جو ہے وہ اس پر زور و زبر نہ کرو، بلکہ تائید الہی کو درکار کرو. پھر فرمایا کہ تورات کے رموز، اشارات، حقائق، اس کے دقائق ان کو یاد کرو کہ جو اہل دل کی صحبت سے ملتے ہیں، اور کسی ولی کی صحبت میں بیٹھو گے تو تمہیں وہ ماں سوا اللہ سب کچھ بھلا دے گا، صرف اللہ کی یاد وہ ڈالے گا. نفسانی خواہشات، خیالات نفسانیہ، شہوانی خواہشات، ان تمام چیزوں سے وہ طریقہ ربانی سے تمہیں ہٹا دے گا. یعنی طریقہ ربانی مطلب کہ طریقہ ربانی تمہارے ذہن میں ہوگا، یہ تمام خواہشات تمہارے دل سے وہ ہٹا دے گا. دوسری صوفیہ نے اس کی تفسیر یہ کی کہ بندہ پہلے خوف سے، پھر عادت سے، پھر شوق سے اللہ کی عبادت کرتا ہے. بچہ پہلے جو ہے وہ خوف سے، پھر عادت سے، پھر شوق سے وہ پڑھنے کی طرف راغب ہوتا ہے. یہاں بھی بنی اسرائیل کو پہلے ڈرایا دھمکایا کہ تورات کو قبول کرو، تو وہ قبول کرنے پر راضی ہو گئے. ان کا ابتدائی حال یہ تھا. پھر ذوق و شوق سے عبادت ان سے کروائی گئی. کچھ لوگوں نے کی، ساروں نے نہیں کی، کچھ لوگوں نے ذوق و شوق سے اس کی عبادت کی اور تقوی کو اختیار فرمایا. اس کو یہاں پر بھی اللہ نے تقوی سے تعبیر کیا. پھر ابھی خوف سے ہماری اب مطلب ان لوگوں کی بندگی جو ہے وہ ہو رہی تھی، ان کی بندگی کا اظہار خوف سے ہو رہا تھا. تو کیا ہوا کہ ساتھ ہی ان کے اندر ذوق و شوق بھی پیدا ہو گیا. جو لوگ پہلے خوف میں مبتلا تھے وہ پھر اللہ کی عبادت میں ایسے مستغرق ہوئے کہ وہ ذوق و شوق سے انہوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا، اور کئی لوگ اسی خوف میں ہی ساری زندگی رہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا درجہ سٹارٹ ہوتا ہے خوف سے، پھر وہ عبادت عادت بنتی ہے، اور عادت سے پھر وہ عبادت شوق میں بدل جاتی ہے. آج بھی ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے نماز پڑھتے وقت ہم خوف کو مد نظر رکھیں، کہ ہمیں ڈر ہو کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. پھر آہستہ آہستہ کرتے اس کی جب عادت بنے گی تو پھر اللہ کی یاد جو ہے وہ ہمیں ذوق سے شوق سے کرنی چاہیے. پھر ذوق سے شوق سے پھر ہم اللہ کی جو ہے عبادت کریں گے. اس کے بعد آیت نمبر 65 اور 66 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے
کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، تو ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم نے جو سرکشی کی، منکم فی السبت، ہفتے والے دن تم نے کیا کیا، یعنی ہفتے والے دن تم نے سرکشی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ، اور کہا ہم نے، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ہو جاؤ دھتکارے ہوئے بندے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ ان کے آگے، وما خلفہا، اور ان کے پیچھے جو ہے وہ ان کے لیے کیا کیا، عبرت بنا دیا. وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے اس کو نصیحت بنایا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے کہ تم میں سے جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ ان کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو نصیحت کر دیا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی احسان کی قدر نہیں کرتا، منعم کی نعمت کا کفران کرتا ہے. منعم کون ہوتا ہے؟ جو کہ ہمیں نعمت دیتا ہے، اس کو منعم کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو احسان کی قدر نہیں کرتا، منعم کی نعمتوں کا وہ کفران کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ اسی طرح جو ہے وہ خسارے میں مبتلا ہو جاتا ہے. اچھا، تو صوفیہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس طرح کیا کرتا ہے کہ وہ جب احسان کی قدر نہیں کرتا، منعم کی نعمتوں کا وہ انکار کرتا ہے، تو پھر وہ بلاؤں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے. گزشتہ امتوں کا عذاب جسمانی مسخ سے تھا، یعنی ان کو جب احسان نہیں مانتے تھے، منکر ہو جایا کرتے تھے نعمتوں کا، تو پھر ان پر جسمانی عذاب آتا تھا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جایا کرتی تھیں، وہ ان کی جسم بدل جایا کرتے تھے. لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ امت محمدیہ کا یہ اعجاز ہے کہ ہماری شکلیں گناہوں کی وجہ سے نہیں بدلتی، ہماری شکلیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں بدلتی، ہمارے جسم جو ہیں وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے نہیں بدلتے، بلکہ ہم اپنی جیسی حقیقت شکل میں ہیں ویسے کے ویسے ہی ہیں. یہ امت محمدیہ کا اعجاز ہے ہمارا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم ہے. پھر صوفیہ فرماتے ہیں کہ قلب کے مسخ ہونے کی 3 نشانیاں ہیں. نمبر 1 کہ طاعت میں، اللہ کی اطاعت میں لذت نہ پانا. نمبر 2 معصیت گناہ سے خوف نہ کرنا. اور نمبر 3 کسی کی موت سے عبرت نہ پکڑنا. یہ دل کے بدلنے کی 3 نشانیاں بیان کی ہیں. عوف بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں یاد رکھو. جو شخص آخرت کے لیے کام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دنیاوی کام خود بخود بنا دے گا. جو اپنا معاملہ اللہ کے لیے درست رکھے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ درست رکھے گا. اور جو شخص اپنا باطن درست کرے گا، اللہ اس کا ظاہر بھی درست فرمائے گا. بڑی زبردست 3 اقوال ہیں. اگر بندہ ان کی حقیقت کو سمجھ جائے تو انسان جو ہے وہ نیک ہو جائے گا. پھر حضرت محمد بن قاسم علی ترمذی فرماتے ہیں کہ 4 شخصوں کی 4 مواقع پہ اصلاح ہوتی ہے. 4 شخصوں کی، 4 لوگوں کی 4 جگہوں پر اصلاح ہوتی ہے. نمبر 1 بچوں کی کتاب میں، بدماشوں کی جیل میں، عورتوں کی گھر میں، اور عمر رسیدہ مردوں کی مسجد میں. آج معاملہ الٹا ہے. آج اگر اس کو میں یوں کہوں کہ بچوں کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ موبائل ٹیبلٹ پہ ہوتی ہے، بدماشوں کی اصلاح جو ہے وہ گلیوں محلوں میں مار پیٹ کر کے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، عورتوں کی اصلاح بازاروں میں ہوتی ہے، اور عمر رسیدہ بندوں کی اصلاح جو ہے وہ
برائیوں کے اڈوں پر ہوتی ہے. آج یہ حقیقت ہو رہی ہے. وہ میں اب اس کو اصلاح کا، میں اس کو اپوزٹ کیا، اصلاح کے معنی نہیں میں لینا چاہ رہا، لیکن یہ آج اکابرین تو یہ فرماتے تھے کہ ان لوگوں کی اصلاح اس جگہ پر ہوگی، لیکن آج معاملہ الٹا ہے. بچوں نے ٹیبلٹ اٹھائے ہوئے ہیں، موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، گیمیں کھیل رہے ہیں. بدماش لوگ جو ہیں وہ گلیوں کوچوں میں گھوم پھر رہے ہیں، کوئی انصاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. 15 کلو منشیات جس بندے سے پکڑی جائیں، وہ بندہ 3 ماہ یا غالباً 5 ماہ غالباً وہ جیل میں رہنے کے بعد پھر وہ گھوم پھر رہا ہے. عدالت نے اس کو باعزت بری کر دی ہے. یہ کیسا قانون ہے؟ عورتیں گھروں میں رہنا پسند ہی نہیں کرتی، بازاروں میں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، اور جب کہ عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ برائیوں کے اڈوں میں زیادہ نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے آ، ایسے لوگوں سے، ایسے مقامات سے. لیکن امام ابن قاسم کا یہ جو قول ہے یہ بڑا زبردست ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو، سلسلہ کلام کو اور اگلی آیت کو انشاءاللہ عز و جل اپنی اگلی نشست میں صوفیانہ انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.